9 مئی کے لیے معافی ہم منگوا لیں گے، اور اس ملک میں جس نے 9 مئی کیا مصدق صاحب، چاہے 99 میں 9 مئی کیا تھا، ہم نے ان سے معافیاں بھی منگوائی ہوئی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، کسی کو سرور محل بھیج کے، کسی کو باہر بھیج کے، ہم نے تو معافیاں منگوائی ہوئی ہیں نا۔ سب سے پہلے مصدق بھائی اکانومی میں بتا دیں کہ مصطفیٰ بھائی نے کہا ہے، میں نے تو بڑی تعریف کر دی تھی اکانومی کی آپ لوگوں کی، وہ کہہ رہے ہیں مائکرو لیول پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ کوئکلی کمنٹ، پھر 3-4 سوال اور ہیں آپ سے میرے۔ دیکھیں میں 3-4 چیزیں کہوں گا جو اہم ہوتی ہیں۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 38% تھی اوور آل، اچھا، جو اب 1.5% سے کم ہو چکی ہے، یعنی 1.3 ہے، 1.4 ہے۔ 1-1.5 سال کے اندر ایک سال میں 38% مہنگائی کی شرح اگر 1% یا 1.3% پہ آ جاتی ہے تو ویری کلیئرلی ہارڈ شپ کم ہو رہی ہے۔ ایک غریب ملک میں، یہ تو میں مانتا ہوں میں کھوکھر صاحب کی بات، کہ یہ تو نہیں کہ ہم امیر ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جس مہنگائی اور جس تنگی کا سامنا پچھلے کچھ سالوں میں تھا، اس میں اگر اتنی بڑی کمی ایک سال میں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو کچھ کسی حد تک ریلیف مل رہا ہے۔ اسی طرح جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ تقریباً 40% سے بڑھ رہی تھی، پچھلے سال ان کی انفلیشن 40% تھی، ٹھیک ہے، وہ اب منفی میں آ گئی ہے، یعنی ہر مہینے قیمت جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی کم ہو رہی ہیں، کچھ چیزوں کی بڑھ رہی ہیں، کچھ چیزوں کی گھٹ رہی ہیں، لیکن اوور آل جو اب جس کو بریڈ باسکٹ کہتے ہیں اس کی قیمت کے اندر اب منفی ہو گئی، منفی 1%، منفی 1.5% کے اوپر وہ چل رہی ہیں۔ تو یہ دونوں میں نے آپ کو اس وجہ سے انڈیکیٹرز دیا ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہا، بالکل میں ان کی بات مانتا ہوں کہ غریب لوگ ہیں، غربت ہے، غربت بڑی بھی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایفرٹس کر رہے ہیں۔ جی چلیں، لیکن اب اگلا دوسری بات یہ ہے کہ جی اہم چیز دوسری مہنگائی کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے نوکری ہے، اور ہمارے ملک کی تقریباً 50% آبادی جو ہے وہ کسان ہے، اس کا تعلق زراعت سے ہے۔ زراعت میں 6% جی ڈی پی گروتھ ہے، اوور آل گروتھ ہماری ابھی ہم سٹرگل کر رہے ہیں، 2% کے پاس ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کو 3-4% تک لے کر جائیں گے اور سسٹینیبل رکھیں گے تاکہ وہ بوم اور بسٹ کا سائیکل بار بار نہ آئے۔ لیکن ایگریکلچر کے اندر جہاں پہ ہمارے لوگ اصل میں غریب لوگ ملازمت کرتے ہیں، اس میں 6% کی اضافت آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو نوکریاں زیادہ ریلیٹیولی مل رہی ہیں، تو اگر لوگوں کو 50% لوگوں کو نوکریاں بھی زیادہ مل رہی ہیں، وہاں پہ جی ڈی پی بھی گرو کر رہی ہے، مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے، پالیسی ریٹ بھی نیچے چلا گیا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ رہے ہیں، کامیابی ہے، میں تو سمجھتا ہوں بہتری ہے۔ اچھا، لیکن بہتری کا مطلب یہ نہیں ہے، میں اپنے بھائی کی بات انڈورس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی امیر ملک فن لینڈ بن گئے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، یا غربت ختم ہو گئی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک غریب ملک ہے، اس میں ٹھہراؤ آیا ہے، اب اس سے جڑا ہوا لوگوں سوال کو ہے بہتری۔ جو میرے انٹروڈکشن میں بھی تھا، مصطفیٰ صاحب نے اور کلیئرلی پوچھ لیا، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی اخلاقی حیثیت تو ہے نہیں، سیاست بے معنی کر دی آپ نے، جس طرح آپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں، اور پاپولر پارٹی کو، آپ کے لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اس سے کس طرح ملک گرو کرے گا؟ تو ایسے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آپ کی چل رہی ہے اور پاپولر مینڈیٹ والے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاؤ ڈو یو ایڈریس ٹو دس کرٹیسزم؟ دیکھیں میرے خیال میں اس کا سوال کا جواب تو میڈم نے آپ کو ابھی دے دیا ہے۔ اور جب ہم پہ ویسے تو پاکستان کا کوئی آج تک ایک بھی الیکشن نہیں ہوا جس پہ کرٹیسزم نہ ہوا ہو، ہر دفعہ الیکشن ہوتا ہے، ہم بھی کبھی ہم ہارتے ہیں، ہم معترض ہو جاتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی ہارتی ہے، وہ معترض ہو جاتی ہے۔ اس الیکشن میں بھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مولانا معترض ہیں کہ ان کا الیکشن چوری ہو گیا خیبر پختونخوا میں، اسی طرح مولانا اور نیشنلسٹ جو ہیں وہ معترض ہیں کہ ان کا الیکشن چوری ہو گیا بلوچستان میں، کراچی میں جماعت اسلامی جو ہے وہ ناراض ہے، ہماری اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں جاوید لطیف صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آ کے اعتراض کرتے رہے ہیں، الیکشن پہ آپ کے پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ بھئی یہ الیکشن ہماری پوری جو بیلٹ تھی جی ٹی روڈ والی وہ اڑوا دی گئی۔ صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، انہوں نے ان کے حق میں دھاندلی نہیں کی جس طرح کے دوسری چیزوں کے حق میں نہیں، انہوں نے آپ کے پروگرامز میں یہی کہا ہے، یہ نہیں، آپ کے پروگرامز میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جان کے ہمیں ہروایا گیا ہے، وہ مطلب یہی ہے کہ ان کے حق میں دھاندلی نہیں ہوئی۔ چلیں اب آپ کی انٹرپریٹیشن کیونکہ مجھ سے ہمیشہ بہتر ہوتی ہے، اسی وجہ سے میں آپ مختلف ہوتی ہے، بہتر تو عوام فیصلہ کرے گی، مختلف بھی ہوتی ہے، بہتر بھی ہوتی ہے، تو میں تو اپنی ادنا رائے دیتا ہوں، آپ کی اعلیٰ رائے سے تو اس کا مقابلہ نہیں میں کر سکتا۔ آپ یہ دیکھتے ہوئے کیا سوچتے ہیں؟ میں لاہور کا ہی ہوں۔ نہیں، میں کہتا ہوں واہ، میں لاہور سے ہوں۔ بھائی دیکھیں
ایک تو آپ دیکھنے میں کہ آپ ہیرو، کچھ اور سوچتے ہیں. ایک تو آپ دیکھنے میں ہیرو لگتے ہیں. اچھا تو ہم تو جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے کیا یار ہیرو ٹائپ آدمی تو زبردست. پھر یا اور یہ کہاں یہ He's کن your کس favorite guest now. یہ کس بھائی ہاں یہ کس کام میں پھنس گئے ہیں، کس کام میں پھنس گئے میوچل ہیں. ایڈمریشن. یہی ہے عوام کی مولا جٹ بن جاؤ, عوام کے سینٹیمنٹ سوال بنا کے پیش کرو. شام کو تو آپ مولا جٹ بنتے ہیں 8 سے 9 لیکن آپ رومانٹک ہیرو بھی بن سکتے تھے, لیکن آپ نے چوز یہ کیا کہ صدیق صاحب, آپ 8 کو اور عید 9 کے بجے شو کے میں بھی درمیان بتانا میں میں نے مولا جٹ بننا ہے. سارا دن آپ رہتے ہیں رومانٹک, وحید مراد رہتے ہیں. اب میں آپ کے والد کا نام نہیں لوں گا, بہت بڑا, لیکن بہرحال نام تو اصل میں جو لینا چاہ رہا ہوں آپ کے ماشاء اللہ فادر کا لینا چاہ رہا ہوں, اتنا بڑا ان کا نام ہے. لیکن ہر بچے کو لگتا ہے کہ لیکن آپ بھی بڑی چیز ہے. بریک لے کے جی